لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ علی محمد. عزیزان گرامی، ہم اس کے پہلے اس آیت پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف حق ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف اصلاح ہے دوسری طرف فساد ہے، ایک طرف جو ہے گناہ ہے اور ایک طرف اطاعت ہے. اور اللہ جو ہے حق کو، اپنے نور کو ہر صورت میں مکمل کرے گا. ارادہ الہی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. دشمن لاکھ اس نور کو بجھانا چاہے لیکن وہ بجھنے والا نہیں ہے، اور بالآخر خدا کا مشن کامیاب ہوگا. یہ ہم نے پچھلی بار کی تھی. آج 23واں ہمارا سیشن ہے، اور ہم اس آیت کو ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ایک عجیب پیغام، اور شاید آپ دیکھیے آج 23ویں ماہ مبارک ہے. 23ویں ایک اسپیشل خصوصیت رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں شب قدر ہے، اس لیے کہ احتمال زیادہ یہ ہے کہ جب اماموں سے ہمارے پوچھا گیا تھا کہ آپ شب قدر معین کر دیجیے، تو امام نے کہا کہ آخری 10 راتوں میں، وہ بھی آخری طاق راتوں میں، آڈ اور ایون جو ہوتا ہے، جفت اور طاق، تو طاق راتوں میں، یعنی طاق راتوں کا مطلب 21، 23، 25، اب 19 اسی لیے ہے کہ وہ 20ویں سے جڑا ہوا، ٹھیک ہے. انہی راتوں میں تلاش کی. اب اسلام کی ایک حقانیت یہ بھی ہے، کہہ رہا ہے تمہاری ایک رات تمہاری زندگی بدل سکتی. دیکھیے آج واقعاً میں سوچتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، ایک رات میں تم بہت کچھ بدل سکتے ہو. یہ ایک ایسا قانون ہے کہ ایک رات میں بہت کچھ بدل سکتے ہو، اپنی زندگی بھی، دوسروں کی زندگی بھی، حتیٰ دنیا پہ اثر انداز ہو سکتے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان حق کو فالو نہ کرے، جب تک اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو. اللہ ہی ہے جو انسان کی طاقت کے ساتھ جڑ کر جو چاہے کر سکتا ہے انسان. لیکن اگر اللہ نہ ہو تو انسان بہت کمزور ہے. ایک مکھی مار دے گی اس کو، ایک مچھر مار دے گا. آج اب دیکھیے ایک ڈینگو انسان کو کام تمام کر دیتا. نہیں،
ایک مچھر سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ آج آپ دیکھیے اسی کرونا نے سب کو حیران و پریشان کر دیا ہے، لیکن اگر اللہ ساتھ ہو، آج آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے 3 دن انسان 3 دن کھا لے، پیاسا رہ جائے تو مر جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا دیکھتے ہیں، 20 دن تک ایک بچہ زمین کی بلڈنگ کے نیچے دبا رہتا ہے اور نہیں مرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بچے میں طاقت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسی طاقت سے جڑ گیا ہے جو سالوں اسی کو اس طرح باقی رکھ سکتا ہے۔ آپ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے اصحاب کہف ہے، سلا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہزاروں سال سے سو رہے ہیں، نہ موت آتی ہے نہ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی طاقت۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ تو شب قدر ہر آدمی کو اپنی طاقت لگا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے ائمہ کی ہمارے سیرت کیا تھی کہ ایون رسول اللہ 10 رات جو آخری 10 رات آڑ ہوتی تھی، ایون نہیں آڑ ہوتی تھی، طاق ہوتی تھی، اس میں بستر سمیٹ کے اوپر رکھ دیتے۔ اب دیکھو بستر سمیٹنا کس بات کی جو آج تاریخ نے ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ جو بستر سمیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان راتوں میں آرام نہیں ہوگا۔ کیا کروں گا؟ اللہ کی بات۔ تو جو نبی دنیا کا سب سے افضل نبی ہو، جس کی 2 رکعت نماز ساری دنیا پر بھاری ہو، وہ تو ان راتوں میں مسلسل جاگ کر عبادت کرتا ہو، اور جو گناہگار ہوں آرام سے فلیٹ سوتے ہوں۔ آپ فرق دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ جو سو رہے ہیں وہ جاہل ہے، جو جاگ رہا ہے وہ عالم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمیں کسی چیز کی اگر قدر پتہ ہوتی تو شاید ہم بھی ایسا کرتے تھے۔ اسی لیے اس پرآشوب اور درد بھرے ماحول میں ہر سننے والے اور دیکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ خلوص کے ساتھ اپنی طاقت جھونک دیجیے تاکہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ پھر یہی ایک شب آپ کو نہیں کائنات کو بدل سکتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے، آپ ذرا گڑ گڑا کے دعا کر دیجئے، امام زمانہ علیہ السلام کو بھیج دیں، ساری دنیا بدل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بالکل جو ہے اپنے آپ سے یہ شب قدر مس نہ کرنے دیجیے۔ دیکھیے اچھا ایک بھی ہے، مسجد میں آپ آتے تھے شاید تو یہ بھی ہوتا تک دکھاوے کے لیے آ رہے ہیں، بہت امکان تھا کہ آپ کا میرا عمل دکھاوا قرار پاتا۔ اب آپ کو اللہ نے گھر میں بند کر دیا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، جتنا چاہو فریاد کرو، جتنا چاہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہے نا؟ تو یہ موقع کبھی بھی انسان کو اس طرح کا موقع کبھی جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا، آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ لیکن کیا خصوصیت تھی؟ دیکھیے یہ وجہ، بالہدا، جو لایا ہے سب ہدایت ہے، جو لایا ہے سب تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جو لایا ہے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا، بس تمہیں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ حتیٰ بی بی کی سیرت میں ایک جملہ تھا، امام حسن چھوٹے تھے تو کہتی تھی بیٹا دن میں سو لو، 18 رمضان ہے، دن میں سو، چلو جاؤ سو جاؤ۔ اب بچے تو بچے ہی ہے نا، بہرحال امام تو امام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو بتایا وہ ہمارے لیے بتایا۔ پھر پوچھے کیوں؟
کہا بیٹا آج کی رات تمہیں جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، شب قدر ہے۔ تو آپ دیکھیے خود بھی اور بچوں کو لے کے پوری رات عبادت میں بیٹھتے۔ یہ ہے واقعاً ہدایت، یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہیے، کتنا اللہ کی رضا۔ لیکن ہم بیچارے مسلمان بخار آیا تو اللہ کو پکاریں گے، آپ دیکھیے درد ہوگا تو کہیں گے یا اللہ میاں رحم کرو، اور جب تک ٹھاٹ سے کھا پی کے گھوم رہے ہیں کاہے کہ اللہ میاں کاہے کہ دین۔ یہ بدبختی ہے انسان کی، یہ دین آیا ہے انسان کو کمال تک لے جانے کی۔ اسی لیے ایک جملہ ہے آگے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے والدین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ یہ دین میں اتنی طاقت ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کے دین کے اوپر حاوی ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے وہ کسی بھی کافر کو، مشرک کو، بے دین کو، لامذہب کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی کہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو بڑے طاقتور ہیں نا، جو کہتے ہیں میرے پاس بہت طاقت ہے، اللہ ایک سیکنڈ میں انہیں پٹخنی دیتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو بڑے لاچار لوگ ہیں۔ اب کل تک جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، اب وہی کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے لاچار ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھا میں نے، دیکھیے اللہ کی ذات یہی ہے۔ ایک جو ہے برہمن، ٹھیک ہے، بہت انسان کو زبان اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرعون کے پاس بھی زبان تھی، وہ جو چاہے بولے۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں آپ کا نبی ہوں، آپ کا پیغمبر ہوں، لیکن لوگ میرے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، تو اے اللہ میاں آپ کے پاس تو طاقت ہے، زبان بند کر دو، جو میرے خلاف بولنا چاہے اس کو گونگا بنا دو، بات ختم۔ اچھا واقعاً یہ ہے کہ ایک آدمی، اب اے اللہ اس کو جو ہے اس کی زبان ہی بند کر دے، اس کو گونگا بنا دے، وہ میرے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کام میں اپنے لیے بھی نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیوں کروں گا؟ دیکھیے یہ سچائی ہے کہ آپ اور میں جو ہے دنیا کو دیکھتے ہیں تو بہت ہم سوچتے ہیں کہ ارے دیکھو یہ کیا ہے، ایسی کیا بات ہے۔ اب وہ برہمن کی بات سن لیجئے، کل تک وہ بہت بکواس کرتا تھا، بکواس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے مسلمان کیا ہے، اور اللہ میاں کیا ہے، اور دین کیا ہے، اور سچائی کیا ہے۔ اور اللہ میاں نے ان کو خالی سانس لینے کے لیے اوپر ہی روک دیا، سانس اب اندر جا ہی نہیں رہی ہے۔ اب کبھی کسی کو دیکھیے کہ اندر نہ جائے سانس، اوپر ہی ایسے اب اندر نہیں جا رہی ہے، تو کسی نے کہا اللہ میاں کو یاد کر لو، ابھی سانس اندر چلی جائے گی۔ تو اب اچانک اس نے شروع کر دیا اسی ہاسپٹل میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا بھیا اب تک کل تک تو تم بڑے بدتمیز قسم کے انسان تھے، تمہاری زبان تو قینچی کی طرح چلتی تھی اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے، آج کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا کہ ہماں اس کو اللہ میاں نے اپنی آکسیجن آج پلا دیا ہے، اب تک یہ کچھ اور کر رہا تھا، آج پلا دیا۔ تو دیکھو اس کے منہ سے یہ ہے وہ چیز، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر آدمی کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا دنیا میں۔ حتیٰ ائمہ نے ہمارے ایک عجب جملہ فرمایا،
ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے دنیا میں جہاں پر ہر گھر سے صبح شام اذان کی آواز آئے۔ کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ اکبر کی آواز نہ گونجتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی نبوت کو تمام لوگ مان لیں۔ اب وہ دن آیا ہے ابھی تک تو نہیں آیا ہے، انشاءاللہ آئے گا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو، جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی سچا وعدہ کرتا نہیں۔ میرے پاس دیکھیے، ہمیشہ کوئی آدمی کے سچائی وعدے کی نا طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں تارا توڑ کے لاؤں گا، آپ لا پاؤ گے؟ کوئی بھی لا پائے گا کہ تارا توڑ کے لاؤں؟ نہیں لاؤ۔ میں چاند پہ چلا جاؤں، اب تم کیا چاند پہ چلے آؤ؟ تو یہ جو دعویٰ ہے، انسان جو ہے دعوے کو پورا کون کر سکتا ہے، وعدے کو پورا کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ چونکہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہی خالی سچا ہونے والا، اور کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کمزور انسان ہے۔ تو یہ جو جملہ سن لیجئے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے، امام فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جہاں تمہیں ہر گھر سے محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ ایک دن آئے گا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، کوئی گاؤں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا بول بالا نہ ہو، اسلام کا چرچا نہ ہو، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ آپ دیکھ لی تاریخ میں ابو سفیان نے 2500 جنگ رسول اللہ کے خلاف کھڑی کر، خندق ہوئی، خندق خیبر ہوئی، عہد ہوئی، احزاب ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، اور مسلمان نہیں ہوا۔ اتنی جنگیں کرنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ نے فتح مکہ کے بعد مکہ فتح کیا رسول اللہ نے، تو اب کیا کریں؟ اے اللہ کے رسول، مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہمارا ڈنڈا دیکھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ آج یہی فرق ہے کہ ایک آدمی سمجھ کے مسلمان بنے، ایک آدمی بندوق کے ڈر سے بنے۔ ان دونوں میں تو فرق ہے نا۔ اسی لیے ان کی اولاد میں بھی فرق دکھا۔ ان کی اولاد بنی امیہ بن گئی، اور جو لوگ سمجھ کر اسلام میں آئے تھے وہ ابو ذر اور ابو سلمان بن گئے۔ اور آگے سن لیجئے، یاد رکھیے گا، جب یہ اللہ کا وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے تو فیوچر کس کے لیے ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ جانتے ہو خرابی کیا ہے؟ ادھر مشکلات دیکھا، ادھر حالات کی سنگینی دیکھا، ادھر آپ یہ جو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے یہ موسم بدلتے ہوئے دیکھا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا کہ مسلمانوں کا خون اتنی بھی ویلو نہیں ہے، اتنا مسلمانوں کے خون کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ جو چاہے مار دے، جو چاہے ان کا حق لے لے، جو چاہے ان پر ظلم کر لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کبھی سوچئے کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے، جو مڈل ایسٹ کہلاتا ہے، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، ایشیا کا وہ حصہ، اس میں مسلسل مسلمانوں کی جان اور مال خطرے میں ہے۔ آپ لبنان میں دیکھ لیجئے، بحرین میں دیکھ لیجئے، سعودی عربیہ میں دیکھ لیجئے، یمن میں دیکھ لیجئے، شام میں دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خون کی کوئی اہمیت۔ فلسطین دیکھ لیجئے، جس اسرائیلی جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، بے گناہوں کو۔ آج ایسا اپنے ملک میں بھی ہے،
یہاں بھی ہے کہ بہت سارے بیچارے جو ہے ناحق مارے جا رہے ہیں۔ آج آکسیجن نہیں ہے، آپ کبھی سوچئے یہ آکسیجن فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ آج دنیا میں سارے جو ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو نتیجہ ہے مجھے اس کے بارے میں بات کرنی تھی، یہ تو مقدمہ تھا جو مجھے آگے کہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو انسان جو ہے ایک بار سوچنے لگتا ہے کہ ماں جس دین کو ہم مان رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں اس پہ چل کے ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی ہے، کیوں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، کیوں ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، کیوں ہم رسوا ہو رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنے گلے سے لگایا ہی نہیں ہے، ہم نے اب تک اس کو مانا ہے جو ہمیں لگتا ہے ہمارے فائدے کا ہے، جو ہمارے فائدے کا نہیں ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ اس وعدے پر یقین رکھیے کہ کامیابی کس کو ملے گی؟ دین حق کو۔ چاہے جتنا دین انسان، چاہے جتنے دشمن آ کر اس کی تصویر خراب کریں، لیکن آخر کیا ہوگا؟ فیوچر آپ کا ہے، اسلام کا ہے، دین حق کا ہے، شیعوں کا ہے، اہل بیت کی حکومت کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو، اور اب تک یہ اللہ کا وعدہ پورا بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آیت جانتے ہیں کئی سورے میں آئی، بالکل بیانی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ہر دین کے اوپر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے جتنا دشمنوں کو ناگوار ہو۔ سیم یہی آیت سورہ فتح کی 28 نمبر کی بھی ہے، سیم یہی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے۔ تو 3 بار اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یقین کرو کہ تمہیں کامیاب بناؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب ایک بات تو کہنے کو دل چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کو کسی پہ بھروسہ آئے یا نہ آئے، خدا پہ تو آنا چاہیے۔ جس خدا نے 3 بار وعدہ کیا ہے اس پر یقین نہیں آ رہا، دنیا کے حالات پر یقین آ رہا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ اب حالات کا رونا کب تک بے روئیں گے؟ اللہ نے تو آپ کو دین حق دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم ساری دنیا کو بدل سکتے ہو، لیکن تم کیا ہے؟ رونا رو رہے ہو، آ کر پریشانی کا دہائی دے رہے ہو۔ تو یہ دہائی دینا جب تک انسان بند نہیں کرے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کی آیت یاد رکھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جب دین حق دے دیا تو تمہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج رشیا میں دیکھیے، یہ سب یاد کرنے کی چیز ہے۔ رشیا میں ایک زمانہ تک کہتے تھے کمیونسٹ لوگ ہیں، ہے نا؟ چائنیز آج بھی کہتے ہیں کمیونسٹ لوگ، ہے نا؟ رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گیا۔ دیکھیے اللہ کی حکمت دیکھیے، میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے۔ تو ایرانیوں کے جو حالات اچھے ہوئے، تعلقات رشیا سے اچھا، اور اس سے آج بہت اچھے ایران کے تعلقات ہیں۔ اب آپ اسی سوچ رہیے کہ آقا خامنہی نے چند بار اپنی حکومت کے لوگوں سے کہا تم لوگ پوتین کے پاس جاؤ اور سیریا میں مدد مانگ لو، جاؤ۔ تو بولے میں نہیں مانے گا، وہ کہا تم لوگ جاؤ تو صحیح۔ انہوں نے اپنے منسٹرز کو بھیج دیا، 2-3 بار یہ لوگ گئے اور وہ
رشیا نے سیریا سے معاہدہ کر دیا، فوج آ گئی اور داعش کو مار بھگایا۔ داعش یعنی امریکہ، یہ خلیجی ملک، اس کے پیچھے ایک طاقت نہیں تھی، اب انہوں نے مار بھگایا۔ لیکن انہی کے ساتھ آج سیریا میں کون کھڑا رہا؟ یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ جن کو اسلام کا درد ہے، کہا بی بی تمہارے روضے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے لیکن آپ کی حفاظت کریں گے۔ آج دیکھیے بہت ساری قربانیاں دیا، نتیجے میں کیا ہو، کامیابی ملی یا نہیں ملی؟ مجھے جو سنانا تھا وہ سیاسی نہیں ہے، میں دوسری بات سنانا چاہتا ہوں۔ اب جب ایرانی گئے وہاں رشیا، تو جانتے کیا کیا انہوں نے؟ دعائے کمیل اپنے ساتھ لے، دعائے کمیل چھپوایا اور مختلف سائز میں اور رشین زبان میں چھپوایا، اور کسی جو ہے بازار میں جا کے پڑھے، بانٹ دے، یہ کتاب ہے، لو پڑھو تم۔ عجیب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو 10 لاکھ کاپی بانٹا ان کو، اور جب ہم نے ریئیکشن اس دیکھا، پتہ لگا کہ بھئی اس کا کیا اثر ہوا، کوئی پڑھا یا نہیں، تو وہی کمیونسٹ کہتے تھے کہ آج تک ہم نے ایسی دعا نہیں پڑھی۔ آپ دیکھو ہم کیا سوچتے ہیں، یہ تو خدائی کو نہیں مانتے تو دعا کیا کریں؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے وجود میں سچائی کی طرف رغبت رکھی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں ہم دے کر آ گئے کہ پڑھو، وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ اب وہ پہلی بار اس طرح کی چیز پڑھ رہے تھے تو حیران و پریشان، ان کا دل اس سے جڑ رہا تھا۔ لیکن آج آپ اور میں پڑھتے ہیں، ہمارا مسجد میں ہر شب جمعہ ہوتی ہے، لیکن آپ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی نہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے نہ سننے والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی توجہ کہیں اور لگا رکھی، اپنے سارا دھیان کہیں اور لگا رکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ جلدی سے پورا ہو جائے تو آپ کو توجہ کرنی ہے، مجھے توجہ کرنا ہے کہ ہمارے وجود میں کیا کمی رہ گئی جس بنا پہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ تو 3 جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دین حق کا بول بالا ہر طرف ہوگا، ہر جگہ ہوگا، تو آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جواب یہی ہے کہ میں اور آپ اس بات سے بالکل لا علم اور غافل ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں نے کہا کہ 30ویں 23ویں ماہ مبارک ہے، تو آپ اور میں دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ جذبہ ہمیں عطا کر دے کہ جس سے ہمیں اپنے دین پر اتنا یقین ہو کہ ہمارا وجود دین کی گواہی بن جائے، ہم ایک جو ہے دین کے پرچمدار بن جائیں۔ آپ یقین جانیں اس شب میں یہ کام کر سکے، ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہے اور وقت کا امام بھی راضی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وقت کا امام آپ کو آواز دے، تم نے ہماری اطاعت کا حق ادا کر دیا، تم نے ہمارے جو امامت کا حق ادا کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کربلا میں چند مجاہد ایسے تھے، دیکھیے 1-2 مجاہد نہیں تھے، چند مجاہد ایسے تھے جو جان دے رہے تھے، جان دے رہے ہیں، آخری وقت ہے امام کے، صحابی ہے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے کربلا کے میدان میں گرے، امام سرانے پہنچے، کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ دیکھو بڑی عجیب بات نہیں ہے، ایک آدمی اپنی جان قربان کر سے اور ہمارا مولا اس کے سرانے بیٹھا ہو۔ بعض تو بڑے خوش نصیب تھے، جن کا سر اپنی آغوش میں لے رہے تھے، ان کے چہرے سے خون پونچھ رہے ہیں، ان کے زخموں کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کی وفاداری دیکھیے،
ان کی وفاداری دیکھیں۔ تاریخ کہتی ہے جب امام یہ پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہیں مولا کیا ہم نے آپ کی امامت کا حق ادا کیا؟ آپ ہمارے مولا ہو، ہم غلام ہیں، کیا غلام نے مولا کا حق ادا کیا؟ عجب جملہ فرزند زہرا فرماتا تھا۔ مولا عجب جملہ کہتے تھے ہاں میں بھی راضی ہوں تم سے اور میرا اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ آپ کبھی سوچئے، اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پور کے قریب پہنچے، سر آغوش میں لیا، پیشانی پہ خون بہت بہہ رہا تھا۔ امام نے عجب جملہ، جیب سے رومال نکالا، فرمایا یہ حر میری ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، لو میں تمہاری پیشانی پر باندھ دیتا ہوں۔ حر کو لیکن کتنا قلق تھا۔ اب کہا مولا میں نے جو غلطی کی تھی اس غلطی کی مجھے معافی مل گئی۔ فرمایا اے حر تمہاری ماں نے کیا خوب نام رکھا ہے تمہارا، میں نے بھی معاف کیا، اس دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ لیکن ایک منظر ایسا تھا جب امام اس صحابی کے قریب پہنچے، اس سے آخری سانسیں لے رہا تھا، تو امام نے پوچھا کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا آپ سے وصیت نہیں کرنا چاہتا لیکن اس حبیب سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا آپ سے وصیت نہیں کرنا چاہتا ہوں، حبیب سے کرنا۔ کہو، حبیب نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں، مولا کو کربلا کے میدان میں تنہا نہ چھوڑ دینا، جب تک زندہ رہنا اپنے آقا کا دفاع کرنا، زہرا کی لاڈلیوں کو دکھ نہ پہنچے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، میں دعا کرتا ہوں۔ روایت بڑا عجب جملہ کہتے اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کمر میں تلوار لگائے ہوئے خیمے سے نکلا، میدان کی طرف جا رہا تھا، تو آقا نے فرمایا جاؤ بھیا اس بچے کو پکڑ لو، یہ چھوٹا سا بچہ ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے۔ روایت کہتی ہے اصحاب گئے، آغوش میں اٹھا کر لائے۔ امام نے اس بچے سے پوچھا، آج مقتل کہتے ہیں مولا تڑپ گئے یہ جملہ سن کر اس کا۔ مولا نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی طرف سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، اے میرے آقا آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم کس کی اولاد ہو؟ بس یہ جملہ جو اس نے کہا مولا کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے ایک بار اس مرد مجاہد کی طرف دیکھا جو ابھی اس دنیا سے گزر گیا تھا، اس کی طرف مخاطب کر کے فرمایا مولا میں اس مجاہد کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو خیمے میں پلٹ جا۔ اس سے پلٹ کے کہا مولا میری ماں نے ہی تو مجھے سجا کر بھیجا ہے، اور میری ماں نے عجب جملہ کہا ہے، کہا وہ ان کی قربانی تھی، آواز آئی بیلا یہ ہماری چھوٹی سی قربانی ہے، اس کو قبول فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ آج کی شب، اے اللہ عبادت کی شب ہے، تو جو محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین کی دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو حل فرما، شیعان علی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بقیہ دنوں میں ہمیں نماز، دعا، استغفار، مناجات، تلاوت قرآن، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ حج و زیارت کے اسباب ہمارے لیے مہیا فرما۔ اے اللہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سر نگوں فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔